السلام علیکم عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے حمد کی پہلے بند کی تشریح کرنی ہے، جو کہ پہلا بند ہے: یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ جب آپ تشریح شروع کریں گے تو آپ کو یہ سارا پیٹرن میں نے دے دیا ہے کہ آپ نے اس طرح لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ سبق نمبر 1 عنوان لکھیں گے، جو کہ حمد باری تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد آپ اس کا کہ آپ اشعار کی تشریح کرنے لگیں۔ بند نمبر 1 حوالے سخن، یہاں پہ آپ حوالے شعر یا حوالے بند لکھ سکتے ہیں۔ اگر شعر ہوگا تو آپ شعر لکھیں گے، بند ہے تو حوالے بند لکھیں گے۔ اس کے اندر دو چیزیں سب سے اہم ہوتی ہیں اور ان کے نمبر بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نظم کا نام، اس کے بعد شاعر کا نام، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ نے جو آپ کو شعر گیون ہے اس میں سے 2 الفاظ چننے ہیں اور ان کا معنی بتانا ہے۔ ابھی یہاں پہ آپ نے الفاظ اور معنی بھی لکھنا تھا، جو کہ اہم اور ضروری ہے، اور اگلے میں آپ کو یہ نظر آئے گا۔ یہاں پہ آپ کو اہل لغت کی ہیڈنگ دینی ہوگی، اس کے بعد نثر آئے گا۔ نثر کہتے کسے ہیں؟ نثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو شعر ہوتا ہے اس کو بس ایک جملے کی شکل میں لکھ دینا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو کھلا کر کے لکھ دینا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، آپ نے اس کو بجائے لکھ دینا ہے کہ یہ کس نے بنائے ہیں، یا آپ یہ اس کو آسان الفاظ میں لکھ دیں گی۔ سب کو ایک ساتھ لکھیں: یہ میدان اور صحرا بل کھاتے دریا کس نے بنائے ہیں، یہ سب میرے خدا نے بنائے ہیں، جو کہ انہوں نے ایک ساتھ شعر کی صورت میں لکھے ہوئے تھے شاعر نے۔ اب مفہوم میں یہ ہوگا کہ جو اس کے مشکل معنی ہیں، یہ جو آپ نے ہر لغت میں الفاظ استعمال کیے ہیں ان کے معنی آپ استعمال کرتے ہوئے مختصر سے اس کو بیان کر دیں گے، ٹھیک۔ جیسا کہ اس کے اندر آپ دیکھیں، یہ روانی کے ساتھ بہتا ہوا پانی، جو کہ کس کا مفہوم ہے؟ یہ بل کھاتے دریا، ٹھیک۔ روانی کے ساتھ بہتا ہوا پانی، ریتلے میدان اور ریگستان، یہ سب کچھ میرے اللہ نے بنائے ہیں، ٹھیک۔ اب آتے ہیں ہم تشریح کی طرف۔ تشریح جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے ہر لفظ کو، ہر بات کو کھول کھول کر بیان کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے بتانا شروع میں شاعر کے بارے میں ہے کہ شاعر ہیں کون۔ اگر آپ اس کے بارے میں نہیں بھی بتاتے لیکن ان کا نام مینشن آپ کریں کہ وہ بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اصل میں کس چیز کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ اس بند کو دیکھیں تو اس کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہو رہی ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سب ہمارے لیے بنائی ہیں۔ یہ میدان، یہ صحرا، یہ کس کے فائدے کے لیے ہیں؟ انسان کے فائدے کے لیے نا۔ اس کے اندر اگر صحرا کوئی بیان لی جائے تو اس کے اندر اونٹ کو ایک سواری کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اور میدان، اس کے اندر ہم اپنی کھیتیاں اگاتے ہیں، اپنے فصلیں اگاتے ہیں، اس سے ہمیں کھانے حاصل ہوتے ہیں، مختلف سبزیاں حاصل ہوتی ہیں۔ جو دریائیں وہ ہماری ان کھیتوں کو اور ان فصلوں کو یعنی کہ اس کو استعمال کرتے ہیں، پانی کو، تاکہ پھل پھول سکیں، ٹھیک۔ تو یہ سب کس کی شان ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی تشریح کس طرح کرنی ہے۔ تشریح طلب بند میں حفیظ الرحمن غازی اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور کاریگری بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں الفاظ کا چناؤ بہت خوبصورت ہونا چاہیے، جس کو پڑھ کے آپ کو پتہ لگے کہ بچی اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر رہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ شروع سے کہہ رہے ہیں تشریح طلب بند میں شاید یہ بیان کرتا ہے، اس طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور کاریگری بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے تمام نعمتیں، مثلا سمندر، میدان، درخت، پھل پھول، سب انسان کے لیے بنائے ہیں۔ بے شک وہی ہمارا خدا ہے، ہمارا پالنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ کس طرح 2 الگ الگ رنگ کے دکھنے والے دریا ایک ہی جگہ پر ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کس طرح، یعنی کہ ایک سمندر اور ایک دریا ایسے ہیں جہاں پہ 2 الگ الگ رنگ کے دریا، کوئی نمکین اور کوئی میٹھا، کوئی کھارا اور کوئی پینے والا پانی ایک ساتھ جڑا ہوا ہے، اور انہی دریاؤں سے ہمیں کھیتی کے لیے پانی حاصل ہوتا ہے، یعنی۔ اور اسی طرح بڑے بڑے ریگستان اور صحرا سب اللہ تعالیٰ کی بیان ہے۔ اس کے اندر آپ حوالہ بھی مینشن کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی کوئی آیات لکھ سکتے ہیں، حدیث لکھ سکتے ہیں۔ ان سب کو ایڈ کرتے ہوئے آپ ساری تشریح کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ 7th کلاس میں اگر آپ کا 1 یا پھر ہاف پیج ہو تو وہ تشریح کے لیے بہت ہے، ٹھیک۔ اب دیکھیں آگے انہوں نے کیا بیان کیا: جس میں اونٹ جیسی بہترین سواری مہیا کی ہے۔ اونٹ کو صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے تشریح میں بتایا۔
اسی طرح بے شک میرا اللہ بہترین اور سب سے بڑھ کر دینے والا ہے. ٹھیک، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اور اب ہم چلتے ہیں بند نمبر 2 کی طرف. دیکھیے اس کے اندر کیا ہے. یہ گلشن میں پھولوں کی رنگی قطاریں بکھیری ہیں کس نے، چمن میں بہاریں ہمارے خدا نے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے 2 الفاظ چننے ہوتے ہیں شعر میں سے یا بند میں سے، اور ان کا معنی لکھنا ہوتا ہے حل لغت میں. ٹھیک، اس کے بعد نثر، پھر مفہوم آئے گی. ٹھیک، اب دیکھیں پہلے نثر ہم نے پڑھنی ہے. نثر کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، شعر کو اسٹریٹ لائن میں لکھنا ہوتا ہے، اس طرح کہ وہ شعر نہ لگے بلکہ جملہ لگے. یہ گلشن میں پھولوں کی رنگی قطاریں اور چمن میں بہاریں کس نے بکھیری ہیں، بے شک میرے اللہ نے. ٹھیک، اب اس کو کھول کے یعنی کہ بیان کر دینا ہلکا سا، اس کے اندر نہ اس کے الفاظ کو گھمایا پھرایا نہ کچھ. اب ہم مفہوم دیکھیں تو تھوڑا اس کو بیان کرنے کی شکل میں آ جاتا ہے. یہ باغ میں رنگ برنگے پھول، یعنی کہ رنگی قطاریں، پھول کی رنگی قطاروں کو کس نام نے بیان کر دیا، رنگ برنگے پھول، اور چمن میں بہاریں میرے اللہ ہی نے بنائی ہیں. ٹھیک، اب دیکھتے ہیں تشریح. اس کے اندر ویسے بیان کیا کر رہے ہیں حفیظ رحمان غازی، وہ بیان کرتے ہیں کہ تمام باغوں کی ساری خوبصورتی ہمارے اللہ نے بنائی ہے. یعنی کہ انسان کے دل کو لبھانے کے لیے اور دل کو خوشگوار بنانے کے لیے، ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغ بنائے ہیں تاکہ لوگ وہاں پہ جا کے بیٹھیں اور ان سے لطف اندوز ہوں. ٹھیک، اس طرح دیکھیں تشریح طلب بند میں حفیظ الرحمن غازی اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، مثلا درخت، پھل، پھول، پودے وغیرہ. ان سب سے ہمیں سایہ حاصل ہوتا ہے، پودوں سے ہمیں پھل اور سبزیاں ملتی ہیں، پھولوں سے تتلیاں اور مکھیاں رس چوستی ہیں جو کہ پھر ہمیں شہد حاصل ہوتا ہے. جیسے دیکھیں ان سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، شہد. بے شک اللہ تعالیٰ بہت قدرت والا ہے. باغ میں ہم صبح چہل قدمی کرتے ہیں جس سے ہمیں تر و تازگی کا احساس ہوتا ہے. درختوں پر پرندے گھونسلہ بناتے ہیں، بہاروں کے آنے سے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے اور ان سے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے نا. آپ اس کے اندر لکھیں واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور بھی جتنی نعمتوں سے متعلق کوئی اگر آپ کو اشعار آتے ہیں، کوئی حوالہ جات، کوئی حدیث آتی ہے، آپ اس کو ضرور مینشن کریں، چاہے وہ تشریح کے درمیان میں ہو چاہے تشریح کے آخر میں ہو. جزاک اللہ.